اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکن فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات سامعین ناظرین محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے جہاں آپ ہوں گے۔ میں اللہ کی رحمت و امید رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت و برکت سے بخیر و عافیت ہوں گے اور سلامت ہوں گے۔ تو میں ابن الخیر سید البخش تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 جولائی 2024 ہے اور میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 اور یہ سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ یہ سادہ فون نمبر ہر وقت کھلا رہتا ہے، واٹس ایپ کبھی کبھی اسی وقت کھلا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ میرے عزیز محترم، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کچھ دین اسلام کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں، بلکہ جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو مولوی سے جا کر پوچھتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے انہوں نے مولوی کو اپنا دین اسلام ٹھیکے پر دے دیا ہو۔ بھائی مولوی اور جو مولوی ہیں تم دیکھ رہے ہو، انہوں نے دین اسلام کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر کوئی دیوبندی ہے وہ کہتا ہے میں مولوی ہوں، اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی مولوی ہوں، عالم ہوں، اور اگر کوئی اہل حدیث ہے وہ کہتا ہے میں عالم ہوں، شیعہ ہے تو وہ کہتا ہے میں عالم ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جو کچھ ہیں، یہ تکفیری کیا بلا ہے، وہ ہمیں تو کوئی نام بھی نہیں آتے، جو بھی ہیں سب اپنے آپ کو علماء دین کہلا رہے ہیں۔ اور بھائی دین تو بن گیا ہے، ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو یہ ضرورت ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میں جہنم سے بچ جاؤں، تو اسے چاہیے خود تحقیق کرے، صرف مولویوں کے کہنے پر نہ لگا رہے۔ تو بات یہ ہے یہ زندگی کا بھی کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں چلو جی کچھ عرصہ ہم ایسے کھیل کود میں گزار لیں پھر دین کا پتہ بھی کر لیں گے۔ کوئی 20 سال کی عمر میں مر جاتا ہے تو کوئی 80 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی 80 سے کچھ اوپر ہے۔ بہرحال کوئی 80 سال کا ہو کر مرے یا 20 سال کا، زندگی سب کی برابر ہے۔ برابر اس لیے ہے کہ ہر شخص کو، کوئی 20 سال کا ہے اس کو بھی اسی موجودہ گھڑی کا، جس گھڑی میں وہ موجود ہے اسی کا احساس ہے۔ اگر کوئی 80 سال کا ہے تو اسے بھی اسی موجودہ گھڑی کا احساس ہے جس گھڑی میں وہ جی رہا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ وہ ہماری آزمائش کرنے کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنی جو اس نے آزمائش والی مقرر کی ہے ہم کامیاب ہو گئے تو جنت الفردوس جائیں گے، اگر ناکام ہو گئے پھر وہی جہنم ہے۔ اور اس میں میں عرض کروں ایک چیز وہ ہے کہ مستحب ہوتی ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ میں دین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ میری داڑھی چھوٹی ہے، اعتبار کریں یا نہ کریں، آپ بڑی داڑھی پر اعتبار کرتے ہوں گے نا، یہ داڑھی چھوٹی ہے، یہ عالم تو نہیں ہے۔ ایک شاید مستحب ہے، یہ جسے آپ نفل کہتے ہیں اسے مستحب، یعنی جو چیز فرض ہوتی ہے فرض سے مزید اگر کچھ ادا کیا جائے اسے نفل یا مستحب کہتے ہیں۔ تو جو چیز فرض ہوتی ہے اسے واجب کہتے ہیں، یہ واجب ہوتی ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے جو اوجب ہے۔ اوجب وہ چیز ہے یعنی برائیوں کو ترک کر دینا، یہ اوجب ہے، یعنی وہ فرض سے بھی، واجب سے بھی جو زیادہ، جس چیز کی تاکید کا حکم ہو، جس کی زیادہ تاکید ہو، فرض سے بھی واجب سے بھی زیادہ، اس کو اوجب کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے یا تیسری چیز ہے اوجب الاوجب۔
اوجب الاوجب وہ چیز ہے جو واجب سے، اوجب سے، اور پھر ان دونوں سے اور زیادہ تاکید جس کی گئی ہو، وہ ہے عقیدہ۔ آپ یقین رکھتے ہیں کہ روس والے جو دہریہ ہیں، آخر وہ بھی ان کے جو لوگ محتاج بھی ہوں گے، اپاہج بھی ہو جاتے ہیں، آخر وہ ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، وہ بچے دے رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں، سب کچھ جو کوئی مسلمان کا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے اندھوں کو اور محتاجوں کو کھلا پلا رہے ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں ان کو نیکیوں کا کچھ حصہ ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ ان کو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہندو ہیں، ویسے تو ان کی طرف نبی آیا، ان کا ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، مگر وہ مشرک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دین میں تحریف پیدا کر، کیسے کی ہے تحریف؟ یہی مولوی صاحب نے، ان کے بھی مولوی ہے بھائی، ان کو بھنگت کہو جو کچھ کہو، آئے تو مولوی جو ان کے مذہبی ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے دین کو ایسا مسخ کر دیا کہ اب وہ گردواروں میں اپنے وہ مندروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے دیوتاؤں کی وہ مورتیاں ہوتی ہیں، ان کے سامنے وہ ناچتے کودتے اور وہ بھجن وغیرہ بجاتے اور وہ چھینے بجاتے، تالیاں بجاتے، بھجن گاتے ہیں۔ وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں ہم بیدار کر رہے ہیں، پھر انہی بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دعائیں مانگتے ہیں، وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو وہ یہ شرک تو ان میں داخل ہو گیا، وہ مشرک ہونے کی وجہ سے جہنم جائیں گے۔ مگر یاد رکھے خیرات وہ بھی کرتے ہیں، اپنے محتاجوں، اپاہجوں، وہ جو ہیں لوگ، ان کی مدد وہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے طور پر رام کے نام پر وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اور مندروں میں بھی جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر جائیں گے کہاں؟ جہنم، کیونکہ شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صحیح دین یا پہلے عقیدے کو ٹھیک کیا جائے، نہ اس میں شرک ہو، نہ وہ تکفیری ہو، نہ مشرک ہو، اور نہ غالی ہو، نہ تکفیری ہو۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے، شرک نہ ہو، اس میں شرک سے بچنا چاہیے۔ ان شرک کا ظلم عظیم، شرک بہت ظلم ہے، تو عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جیسے کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کی اطاعت مولوی حضرات بھی سن لیں۔ اگر میری غلطی ہو تو آپ میری بات کی تردید کرنا، آپ نے تقریر علوم میں سن لوں گا۔ تو جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی اطاعت کرنا تو گویا اللہ کی اطاعت ہے، اور جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اس کی اطاعت کرنا یا اس کی اتباع کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ عموماً جس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اللہ فرما دیتا ہے کہ یہ بالکل پاک منزہ طاہر ہے، اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے، تو اللہ اپنی یقین دہانی کراتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ان کا مقصد یہی کہ ہم اس کی اتباع کریں، یا حکم دیتا ہے اس کی اتباع کرو، جیسا رسول کریم کے متعلق حکم دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو آؤ پھر میری پیروی کرو، تو یعنی میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ تو اسی طرح تو جن کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا، اگر ان کی اتباع کی جائے تو یہ ہے اللہ کی فرما برداری، اور جن کی اتباع کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اگر ان کی اتباع کی جائے تو یہ شرک ہے۔ تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی فرما برداری یہ ہے کہ جن کو ہدایت پر اللہ نے متعین کیا ہے انہی کی فرما برداری کی جائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے، بھائی یہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ جو ہے نا، یہ تمام کے تمام دین یہ ہمارے مولوی اس سے لے رہے ہیں، یہ ہلاکت میں جا پڑے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب لے کر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 پڑھی ہے۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں، تو اللہ کی کتاب کی طرف ہے۔ رسول کرنے میں آپ اپنے آخری خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ یہ اصحاب سے یہی فرمایا تھا کہ میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔
اگر تم نے ان سے تعلق رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہو گئے. ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں کس نے اہل بیت کی پیروی کی ہے یا کس نے نہیں کی. بہرحال بات یہ ہے کہ فرمان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ قرآن و اہل بیت سے تعلق قائم رکھو گے, قرآن اور اہل بیت سے ہدایت حاصل کرو گے, قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو گے تو پھر یہ فرمان رسول ہے, ہدایت پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ اپنا انجام سمجھ لو. تو میں آپ کے سامنے ایک آج آیت پڑھ رہا ہوں. تو یہ آیت ہے سورۃ ہود, سپارہ 12 ہے, سورۃ ہود ہے. تو اس سورۃ ہود میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں آسمان کا نا, ہاں سورۃ ہود کی آیت نمبر 17, سورۃ ہود کی آیت نمبر 17. تو یار سرائکی میں کہتا ہے آیت نمبر 17 آپ تو سمجھ آئے گی نا. تو آیت نمبر 17 آسمان کا نا اللہ بیانہ تھا میرا بے وجت لو شاہد من ہو ون من قبل کتاب موسیٰ امام و برحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من العذاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ میں نے آیت پڑھی ہے, بس میں اس کی مختصر تعبیر کرتا ہوں. میں بہت سخت گرمی میں بیٹھا ہوں, مجھے گرمی بہت تنگ کر رہی ہے, ستا رہی ہے. میں نے پنکھا یہاں پر نہیں لگایا اس لیے کہ پنکھے کی آواز بھی پھر وہ بھی اس ریکارڈنگ میں آ جاتی تو شاید سامعین کو بات سمجھ نہ آئے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا ہے روشن دلیل لے کر اپنے رب کی طرف سے. افمن کا نا اعلیٰ بین, یعنی ایک شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے, یعنی اللہ کی طرف سے اس کے پاس روشن دلیل آئی ہے, وہ روشن دلیل لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے ایک شخص وجت وہ شاہد من ہو, اور اس کے پیچھے یعنی اس کی اتباع میں ہے ایک گواہ. ہے کہاں سے؟ شاہد من ہو, ہے اسی سے, یعنی ایک گواہ ہے بھی اسی سے جو اللہ کی طرف سے دلیل روشن دلیل پر ہے, یعنی رسول کریم. تو جو گواہ ہے اس کے پیچھے وہ بھی اسی سے ہے, تو ہے گواہ. ومن قبل, اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام و برحمہ. اللہ کا مقصد ہے کہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ یعنی توریت تھی, وہ امام رہبر اور رہنما اور رحمت تھی. مقصد اللہ کا یہ ہے کہ میں نے مخلوق کو بے ہدایت نہیں چھوڑا. تو تمہیں جن لوگوں سے اللہ خطاب کر رہا تھا کہ میں نے بے ہدایت تو نہیں چھوڑا, اب تو ایک شخص روشن دلیل لے کر آیا تمہارے پاس اور اس کے پیچھے گواہ بھی ہے. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ وہ رہنما تھی, امام و رحمہ اور رحمت تھی. رہنما اور رحمت تھی کتاب موسیٰ. اچھا آگے اللہ فرما رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ, یعنی اس کے ساتھ بہت سے لوگ ایمان لے آئے, یعنی اس گواہ کو بھی مان لیا, اس جو روشن دلیل پر رسول کریم ہے اس پر بھی اور گواہ پر بھی ایمان لے آئے. ومن یکفر بہ من الاحزاب, اور جنہوں نے کفر کیا ان میں سے جن گروہوں نے گروہ دیکھو نا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ومن الناس من یکفر بہ, اور لوگوں میں سے جس نے کفر کیا, لوگوں میں سے. یہاں بات لوگوں کی نہیں ہے, گروہ ہے. آپ سمجھتے ہیں میرے بھائی سامعین, گروہ اس وقت کوئی گروہ بنتا ہے جب اس کا کوئی رہنما, کوئی راہبر, کوئی سرپرست, کوئی سرپنچ, کوئی بڑی بلا ہو تو وہ گروہ بنتا ہے. اگر ان کا کوئی مرکزی کردار نہ ہو, یعنی ان کے کوئی ایسا شخص نہ ہو جو ان کو متحد رکھ سکے, تو اس کا گروہ نہیں ہوتا. یعنی جس طرح ہماری فوج ہے, فوج ایک مضبوط گروہ ہے کیونکہ اس کا ایک چیف آرمی سٹاف ہے. تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہے کہ کیونکہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کی وہ ہے زیر تعلیم یعنی سرپرستی میں ہے, ہمارا وہ نبی ہے ایک. اور پھر اس مسلمانوں میں سے بہت سے گروہ بن گئے ہیں. کوئی سنی ہے گروہ ہے, کوئی دیوبندی ہے گروہ ہے, اور کوئی اہل حدیث ہے گروہ ہے, تامین گروہ ہے نا. شیعہ ایک گروہ شیعہ, ایک گروہ بریلوی, ایک گروہ دیوبندی, اور ایک گروہ اہل حدیث, اور اسی طرح ایک گروہ مالکی, ایک شافعی, ایک حنبلی, گروہ ہے نا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یَکْفُرْ,
وَمَن یکفر من الاحزاب، اور گروہوں میں سے جن گروہوں نے، اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو علم تھا کہ گروہ بنے گے، تو جن گروہوں نے ان کا کفر کیا، من یکفر بہی، اس کے ساتھ جن گروہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، جس نے گواہ کو یا رسول کو، گواہ کو یا اس شخص کو جو روشن دلیل لے آیا، روشن دلیل لانے والے سے مراد روشن دلیل پر جو ہے وہ رسول ہے، افمن کان اعلیٰ، ایک شخص ہے روشن دلیل پر، وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک گواہ ہے اس کے پیچھے ہے اسی سے۔ تو اب جتنے اس دلیل کا جو رسول کریم لائے یا خود رسول کریم کا یا جو اس کے پیچھے گواہ ہے، اس پورے بیان پر نگاہ رکھنا ہوگی نا، اور جو اس کا کرے گروہوں میں سے کوئی گروہ انکار کرے، وَمَن یکفر بہی، اگر کسی نے انکار کیا اس کا، من الاحزاب، گروہوں میں سے جس گروہ نے، جتنے گروہ نے انکار کیا، تو اللہ فرما رہا فالنار موعدہ، پھر ان کے لیے وہی آگ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہا فلا تکو فی مریۃ منہ، اس بات میں شک نہ کرنا۔ شک کیوں ہوتا ہے؟ شک اس صورت میں، ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کی داڑھی بھی بہت بڑی ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے اور شب بیدار ہے، سارا نماز پڑھتا ہے، وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، بہت عبادت گزار ہے، مگر اس کا گروہ ایسا ہے وہ اگر رسول کو مانتا ہے اس گواہ کو نہیں مانتا جو اس کے ساتھ آیا۔ تو اللہ فرما رہے شک نہ کرنا، اس پورے میں شک ہونا، یہ شخص بہت عابد جنت جائے گا۔ اللہ فرما رہا نہیں، فلا تکو فی مریۃ منہ، اس میں شک نہ کرنا، انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، کچھ بھی ہو وہ جہنم میں جائے گا، مگر لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، اکثر نہیں مانتے۔ تو بھائی میں تو یہی معنی کرتا ہوں اس آیت کو کہ آفمان کانا علی بینۃ، ایک شخص ہے روشن دلیل پر اللہ کی طرف، من ربہ، اللہ کی طرف سے، وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک گواہ ہے بھی اسی سے، منہ اسی سے، شاہد منہ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام و برہمہ، کتاب موسیٰ رہنما اور رحمت تھی۔ تو اب بھی ہے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، تو کتاب موسیٰ امام یہ رہنما اور رحمت، وَأُولَٰئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر ایمان بھی بہت سے لے آئے، وَمَن یکفر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو ان میں سے انکار کرے اس چیز کا، اب سمجھ تو آ گئی، گواہ کا انکار کرے یا کہ اس شخص کا جو روشن دلیل لے کر آیا محمد مصطفیٰ کا کوئی انکار کرے، یا اس دلیل کا جو محمد مصطفیٰ لے آئے یعنی قرآن مجید کا کوئی انکار کرے، کچھ جزئی طور پر انکار کرے یا کلی طور پر، جو انکار کرے من یکفر بہ من الاحزاب، جو گروہ میں سے کوئی گروہ انکار کرے، فالنار موعدہ، تو اس کے لیے وہ آگ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ فرمانا ہے فلا تکو فی مریۃ منہ، تو اس میں کبھی شک نہ کرنا، انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، سچ فرمایا ہے اللہ نے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو میرے بھائی آپ خود خیال کریں کہ آپ خود خیال کر سکتے ہیں کہ بھائی کون سا وہ اب گواہ کون سا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا، بعض لوگ سمجھیں کہ گواہی کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے، جو ایسا سمجھے وہ بے وقوف ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو 4 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو گواہ ہے، یہ اس گواہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، جو پیچھے اس کے ہے، یعنی اس کی تباہ میں بھی ہے اور ہے بھی اسی میں سے، اور وہ گواہ اس نے دی ہے عملی طور پر۔ اگر رسول کریم نے جہاد کا حکم دیا تو کہیں جتنا خطرہ بھی تھا، کچھ بھی تھا، حضرت علی علیہ السلام نے پشت نہیں دکھائی۔ اگر رسول کریم نے نماز کا حکم دیا تو فرائض کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام 7 رات اس نے نماز میں گزارے۔ اگر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، خود بھوکے رہے مگر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ عقل مند لوگ سوچیں، اگر نبوت نعوذ باللہ من ذالک کوئی ڈھونگ ہوتا
تو اس کے نبی کے اپنے بندے اس مصیبت میں نہ پڑے ہوتے، شاید یہ نبوت حق ہے، سچ ہے۔ تو اس لیے عملی طور پر حضرت علی علیہ السلام نے گواہی دی ہے۔ یہ عملی طور پر گواہی صرف حضرت علی علیہ السلام ہی دے سکتے تھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی پاک و پاکیزہ ہیں، السلام یہ اللہ کی طرف سے گواہ ہیں۔ اور جو مسلمان میں یاد رکھے وہ شاہد رسالت نہیں، حضرت علی علیہ السلام مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ یہ پاک و طاہر، کبھی کفر سے انہوں نے نہیں کیا۔ جیسے کہہ دیا گیا ہے تاریخ میں کہ 8 سال کے تھے، بچوں میں سے مسلمان لے، خدا کے بندے، بچہ جو ویسے فطرت اسلام پر ہوتا ہے، رسول کے کی پرورش کر رہے تھے، کبھی یہ کفر کر سکتے تھے۔ یا شرک۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔